أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اور جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں کا ایک ٹولہ ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا کیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے، اور جس شخص نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے سزا بھی اتنی ہی سخت ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلی ہوئی تہمت ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اگر تہمت لگانے والے سچے تھے تو انہوں نے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو اس بات کو پھیلانے کی وجہ سے تم پر اسی وقت کوئی بڑی آفت آ جاتی۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنے لگے جس کی تم کو کوئی خبر نہیں تھی اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بھاری بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو کہتے کہ ہمیں اس بات کو زبان پر لانا بھی زیب نہیں دیتا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو نصیحت فرماتے ہیں اگر تم سچے مسلمان ہو تو پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری کا چرچا ہو، یقیناً ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت شفیق اور مہربان ہیں، تو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاتے۔ یہاں میں سورہ نور کی آیتوں کا میں نے ترجمہ پیش کیا، اور اس سے پہلے سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی۔ سورہ مومنون میں کامیاب مسلمانوں کے خصائص اور صفات کا بیان ہوا۔ سورہ نور میں عزت اور آبرو کے تعلق سے ہدایات اور احکامات ہیں۔ زنا کے سلسلے میں قانون ہے، تہمت کوئی کسی پر لگائے اس کے سلسلے میں قانون ہے، اور لعان کے بارے میں قانون ہے، اور اس کے بعد یہ جو اصل اس صورت کا اہم موضوع ہے واقعی عفق، میں نے اسی کو پڑھا، تہمت لگانا کسی کے اوپر۔ زنا کے بارے میں کہ غیر شادی شدہ اگر پہلی بار زنا کرتا ہے اور 4 گواہی دیتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا، تو اس کو سر عام بھرے مجمع میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر اس میں سے ایک گواہ بھی بھگ گیا تو اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا، ان 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ ان کی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جھوٹی تہمت کوئی کسی پہ لگاتا ہے، 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا، تو اس پر 80 کوڑے لگیں گے اور کبھی بھی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ کوئی اپنی بیوی کو غلط کام میں دیکھ لے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اب وہ دعویٰ دار کرے کہے لوگوں سے، تو ظاہر سی بات ہے اکیلا ہے، گواہی نہیں، تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے اس کو رعایت دی ہے کہ وہ قسم کھائے گا اور لعنت کی قسم کھائے گا، پھر عورت بھی قسم کھائے گی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان رشتے زوجیت ختم کر دی جائے گی، لیکن رجم کی سزا اور دوسری زنا کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم نے جن آیتوں کا ترجمہ پیش کیا، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس ہو رہے تھے، سحر کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل گئیں، اور ہار پہنے ہوئی تھیں، وہ کسی سے مانگ کے لے کے گئی تھیں ادھار ہار۔ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے زیب زینت اختیار کرنا چاہیے، تو وہ ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ تو اب اس ہار کو تلاشنے لگی، اور تلاشنے میں بہت ٹائم ہو گیا، اور ایک اونٹ پہ کجاوا تھا، اس میں یہ بیٹھتی تھی، کجاوے کے اندر پردہ پڑا رہتا تھا، لوگ اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے۔ جسم ان کا ہلکا تھا، جب قافلہ چلنے کا وقت آیا تو لوگوں نے اٹھا کر کے رکھا، ان کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی قافلہ کے ڈیرے کی جگہ پر، تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کجاوے میں نہیں پائیں گے تو آدمی بھیجیں گے واپس اس مقام پر، چونکہ یہیں میں جدا ہو کر کے جنگل کی طرف گئی تھی، تو پھر اس طرح میں مل جاؤں گی، اور نہ قافلہ والے پریشان ہوں گے نہ میں پریشان ہوں گی۔ کسی کو تلاشنے کا یہ طریقہ ہے کہ غائب ہوا آدمی وہ بھی چل کے تلاش کر رہا ہے، اور ڈھونڈنے والا بھی تلاش کر رہا ہے، تو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ ادھر چلا جائے گا ادھر چلے جائیں گے، ایک آدمی رک جائے غائب، جو ایک جگہ رک جائے، تو رک کر کے اپنا ایڈریس اور اپنا پتہ بتائے کہ میں یہاں موجود، یہ تلاشنے کا طریقہ اس میں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بہت صحیح ڈسپلین فوجی نظام تھا کہ قافلہ آگے جاتا تھا، کچھ لوگ آگے نکل جاتے تھے، اور کچھ لوگ اصل جو گروہ جماعت ہوتی تھی اس کے پیچھے رہتے تھے۔ تو ایک حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لگا رکھا تھا، گری پڑی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آتے تھے اور اٹھا کر کے لایا کرتے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو چونکہ
پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا، اور دیکھتے ہی پہچان گئے کہ عائشہ ہے، زور سے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ لیٹے ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً جگ کے بیٹھی، تو کیا ہوا، وہ اونٹ لائے اور وہاں بیٹھا دیا، اور وہ دور جا کر کے کھڑے ہو گئے دوسری طرف منہ کر کے، تاکہ آرام کے ساتھ بیٹھ سکیں، چونکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں ہاتھ پیر اوپر نیچے کرتی ہیں تو بے پردگی کا ڈر ہوتا ہے، کہیں اس طرح جب عورتیں سوار رہی ہوں، زینے پر چڑھ رہی ہوں، آ جا رہی ہوں، تو ہم کو اپنی نظر اپنی نگاہ پھیر لینی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا انہوں نے دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی اونٹ پر، پھر وہ آئے پیدل، ڈوری پکڑ کر کے لے کر کے چلے۔ سحر اجالے کے وقت یہ معاملہ ہوا، اور بالکل 12 بجے دن میں دوپہر میں آگے قافلہ میں حضرت صفوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پہنچ گئے۔ دن کے اجالے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی ان کو موقع مل گیا، لیکن اگر ذرہ برابر انصاف ان کو چھو گیا ہوتا تو ایسا کوئی موقع نہیں تھا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو دن کے اجالے میں اس طرح کا معاملہ نہ کرتے، وہ لے کر کے نہ پہنچتے وہاں، لیکن انہوں نے تہمت لگائی۔ ہاں، یہ عبداللہ ابن ابی نے کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی، صفوان بن معطل سے غلطی ہوئی۔ اب یہ بات جب مدینہ پہنچے، جب یہ چرچا ہونے لگا، تو اسی میں 3 صحابی بھی ملوث ہو گئے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت ہی عظیم اور شاہکار اور پرشوکت کلام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، حسان، کفار کو میری طرف سے اپنے اشعار میں جواب دو۔ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا کر کے ان سے پڑھواتے تھے، اور پھر غزوہ میں بھی ان سے اشعار پڑھوایا کرتے تھے۔ یہ صحابی تھے۔ دوسرے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن کے لڑکے تھے، یعنی ماموں کے بہن کے لڑکے تھے، رشتہ دار تھے اور غریب تھے۔ ان کی یہ پرورش کیا کرتے تھے، ماہانہ وظیفہ وغیرہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ تیسرے محنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھیں۔ 2 صحابی بدری صحابی تھے، ان کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، اتنے نیک تھے۔ جب وہ بات چلنے لگی تو انہوں نے جب بات سنا تو یہ بھی کہنے لگے کہ عائشہ سے ایسا ہو گیا، عائشہ سے ایسا ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں معاملہ یہ ہوا کہ 1 مہینہ تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1 مہینہ تک، پورے واقعہ بتاؤں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ 1 مہینے کے قریب جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ بات چل رہی، جس پر جو جھوٹ الزام ہوتا ہے تو جس پر الزام لگتا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا، اچھا جس پر صحیح الزام لگتا ہے وہ کان کھڑا کیے رہتا ہے کہ یار میں نے ایسی غلطی کی تو بات چلے گی، تو اس کو روکنے کا نظام بنا لیتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، چرچا ہو رہا تھا، 1 مہینے بعد پتہ چلا تو بہت روئیں، اور پھر معاملہ لمبا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم بتا دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر غلطی نہیں ہوئی تو بھی تم بتا دو، تاکہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ان کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں۔ بہت ہی زیادہ پریشانی کے حالات ہیں مدینہ میں اور خانہ نبوت میں، یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ نے کہا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، کیونکہ جس پر الزام لگتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے کیونکہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، میں اللہ پر فیصلہ ڈالتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے، اٹھا کر کے لکڑی مارنا چالو کر دیتے اور طلاق دے دیتے یا کچھ بھی کرتے۔ ابھی تو دوسرا معاملہ قانون کی طرف ہو گیا تو قانون کا سہارا لے کر کے جدا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے رہے ہیں شوہروں کو، غیرت مند غیور شوہروں کو، کہ دیکھیے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، پورے مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، شور مچا ہوا ہے، اور بیوی اپنی بے گناہی بھی نہیں بتاتی ہے اور گناہ کا اعتراف بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں کہا۔ ہم لوگ معمولی باتوں پر اپنی بیویوں سے لڑنے لگتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں سنت کے خلاف یہ سوچ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق اختیار کرنی چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا اور نہیں ڈانٹا، ناراض ہوتے تو بولنا بند کر دیا کرتے تھے، بس اتنا ہوتا تھا۔ تو یہ تہمت لگی، انہوں نے صفائی نہیں دی، اللہ کی طرف ڈالا، تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ تہمت ہے،
عائشہ پاک ہیں، خان نبوت کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک پلان کے تحت فرضی بات بنائی گئی ہے۔ یہ ہوا عفق کہتے ہیں خلاف واقعہ، جیسا معاملہ بالکل اس کے الٹا معاملہ کہہ دیا جائے۔ مثلا ابھی جو معاملہ چل رہے ہیں، ہم کو گالیاں دی جاتی ہیں، تلواریں دکھائی جاتی ہیں، ہماری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، دکانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اب اوپر چھت سے عورتیں بچے جھانک رہے ہیں کہ ہمارا سامان ٹوٹ رہا، ہماری گاڑی توڑ رہے ہیں لوگ، تو جھانکتے ہوئے کو کہا جاتا ہے کہ پتھر پھینک رہے تھے، اور یہ گالی دن تلوار چلا رہے ہیں اور سب کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا، تو اس کو پتھر کو ایٹم بم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، مکانوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس کو عفق کہتے ہیں، خلاف واقعہ کو الٹا بیان کر دینا۔ دن کے اجالے میں صفوان لے کر کے آئے تھے اور دن کے اجالے میں 12 بجے آئے تھے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ایسا اس طرح دن میں نہیں آتے، تو اس کو اللہ نے کہا یہ عفق ہے۔ پہلی بات یہ جو واقعہ ہوا، تہمت کی بات جو چلی، آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ 10 سے لے کے 40 تک کو عصبہ بولتے ہیں، جماعت تمہیں میں سے، اور اس میں کون لوگ ہیں؟ 3 تو صحابی ہیں اور بدری صحابی، 2 صحابی بدری ہیں، ایک عورت ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو کتنا بھی نیک ہو، کتنا پہنچا ہوا ہو، مسلمان کو اس کی تہمت کو نہیں ماننا چاہیے، شرعی گواہی اس سے طلب کرنا ضروری ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کوئی بات کہی تھی کسی کے بارے میں مان لے فوراً، شریعت کہتی نہیں، حاجی صاحب نے کہی تھی مان لے نہیں، تہمت لگ رہی کسی کی عزت کی بات ہے تو آپ بغیر گواہی کے حاجی صاحب کی بات بھی، مولوی صاحب کی بات بھی نہیں مانو گے، کتنا کوئی نیک ہوگا۔ یہ بدری صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہیں، تو یہ ہم لوگ اصول دیکھ لیں، سمجھ لیں، بہت کوتاہی ہوتی، ارے یار وہ تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ارے انہی کے آدمی تھے کہہ رہے تھے ایسی بات، اور فٹ سے مان جاتے ہیں اور آگے بات بڑھانے لگتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہو تو صحابہ بھی پریشان، حضرت صفوان بھی پریشان، حضرت عائشہ حضرت بکر کی بیوی یعنی حضرت عائشہ کی ماں سب پریشان، اللہ کے نبی پریشان، سب لوگ پریشان۔ تو جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خیر کا پہلو بھی نکالتے ہیں۔ اس لیے جو حالات ہمارے ساتھ ہیں، ان حالات میں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اندھیروں میں، گھپ اندھیروں میں تارے چمکا کرتے ہیں اور اجالے نکلا کرتے ہیں، اجالے کی پھوٹا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو برا مت خیال کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر، جو معاملہ پیش ہوا، پورا حالات پیش آئے، یہ بہت بہتر ہوا۔ کیا ہوگا کہ قیامت کی صبح تک ہر منبر پر ہمیشہ عائشہ کی پاک دامنی کے نغمے پڑھے جائیں گے، اور جن لوگوں نے خان نبوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ان کا تذکرہ دوسرے انداز میں ہوتا رہے گا۔ یہ ہوا اس میں خیر۔ اور پھر ہو سکتا تھا کہ کسی کمزور بیٹی پر، کسی کمزور عورت پر تہمت لگ جاتی، تو اس کے لیے کیا قانون ہوگا، کیا نظام ہوگا؟ اس واقعے کے نتیجے میں قانون ایک نظام تمہارے سامنے آ رہا ہے کہ تہمت لگے تو کیا نظام ہونا چاہیے۔ نظام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے مجمع میں، اور کبھی بھی ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ نظام ہوگا دنیاوی قانون کے مطابق، دنیا میں اسلامی قانون کے مطابق۔ یہ قانون مل گیا۔ پھر کہا جن لوگوں نے جس انداز میں اس بات کو پھیلایا اس انداز کے مطابق یہ گنہگار ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس گناہ میں جتنا جس نے کیا ہے کمایا اس کو اتنا اس کا گناہ ملے گا۔ وَالَّذِي اور جو اس میں جس نے بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بھاری عذاب ہے۔ بڑا بوجھ کس نے اٹھایا تھا؟ منافق عبداللہ بن ابی نے اٹھایا، تو اس نے شوشہ چھوڑا تھا، بات کو پھیلایا تھا۔ یہ ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، ہم اور آپ کو سوچنے کی باتیں، قیامت تک کے لیے حکم ہم لوگوں کے لیے۔ لولا کیوں تم نے جب اس کو سنا تو مسلمانوں نے خیال نہیں کیا، مسلمان عورتوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھلائی کا، کہ وہ تہمت لگا رہا ہے، وہ تہمت لگا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اچھی ہے، اچھائی کا خیال کیوں نہیں کر لیا؟ تہمت کے بعد تو تم نے یقین کر لیا، اور اس کی اچھائی کے بارے میں تم نے کیوں نہیں یقین خیال کیا؟ تو سمجھ میں آیا کسی پر تہمت لگے تو فوراً ہاں یار ایسا ہو سکتا، یہ ایمان کے خلاف ہے، ایمانی شان کے خلاف ہے، قرآن ہدایت کے خلاف ہے۔ فوراً اس کے الٹا تم سوچو کہ جو تہمت لگ رہی جھوٹی ہے وہ آدمی پاک دامن ہے، قرآن کہتا ہے
اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، کھلا ہوا الزام ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ جب کوئی الزام لگائے، چھوڑے یار الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، غلط بات، یہ فوراً بولنا چاہیے. کیا قرآن حکم دیتا ہے کہ غلط بات ایسا بولنا چاہیے کوئی الزام لگائے تو. اب اس کے بعد جنہوں نے الزام لگایا ان کے بارے میں یہ ہوا کہ ان کو گواہی پیش کرنی چاہیے. اگر گواہی نہیں پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں جھوٹے ہیں. اور جب مسلمان اس بات کو پھیلا رہے تھے، سن کر کے چرچا کر رہے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چرچا بے حیائی کی بات چل رہی، الزام کی بات چل رہی، تم سن کر کے آگے کہے جا رہے ہو، دوسرے کو بتایا جا رہے ہو، تو کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے. اس گناہ کے نتیجے میں دنیا ہی میں تم پر عذاب آ جائے. کسی پر تہمت لگی اور ہم نے آگے جا کے تذکرہ کر دیا، تو یہ تذکرہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے. تو لیکن اللہ کا فضل تھا، چونکہ بدری صحابی تھے، اللہ کے رسول کے فداکار جانثار تھے، بہت ساری نیکیاں تھیں ان کی، تو اللہ کا ان پر خاص فضل تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص فضل تھا، ورنہ تم پر اس دنیا میں عذاب آ جاتا، اللہ کی پکڑ آ جاتی. کیوں؟ ایک بے حیائی کی بات اور بری بات جو منسوب ہو رہی تھی، اس کے چرچا میں تم شامل ہو گئے اور انجانے میں مددگار بن گئے. ہم لوگ ایسا کرتے مددگار بن جاتے ہیں. ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی، ایک آدمی نے موبائل پہ ڈالا، مطلب 2-3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے جب، تو سب لوگوں نے پرنٹ نکال کر کے خوب بانٹا اس کو. اس نے تو ایک جگہ بھیجا تو ہم نے سینکڑوں جگہ بھیج دیا. تو وہ جو چاہتا تھا آپ کی شان میں گستاخی اور مسلمانوں کی دل آزاری، ہم تو مددگار بن کے اس کی بات کو پھیلانے لگے. تو ایسی جب بات ہو تو ایسی چیزوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، اس کو امیت الباطل بالصمت، خاموش رہ کر کے مارنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ باتیں کیسے پھیلا رہے تھے؟ تم اپنی زبانوں سے باتوں کو لے رہے تھے، اپنے منہ سے بول رہے تھے جس کا تم کو صحیح علم نہیں تھا. معاملہ کیا ہوا تم کو معلوم نہیں، کان میں بات پڑی، آگے تم بتانے لگے، دوڑے چلے گئے، اور اس کو تم چھوٹی بات سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے کسی کے تعلق سے، کسی کی عزت آبرو کے تعلق سے بات ہوتی ہے، یہ تم چھوٹی سی بات سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا عند اللہ عظیم، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یہ سب باتیں چھوٹی باتیں سمجھنی چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی غلط چرچا ہو تو اس کو چھوٹی بات سمجھ کر کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ فوراً وہیں دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے سنا تو یہ بات کہا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ بات بولیں، اس بات کا چرچا کریں، ایسا تم نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں. اور پھر یہ تم کو یہ کہنا چاہیے اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام، ایسا کہنا چاہیے. ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ تم اس جیسا کبھی بھی کام مت کرنا. کسی پر تہمت لگے تو بغیر گواہ کے اس کو آگے نہیں پھیلانا. اگر آگے چرچا کرتے پھیلاتے ہو تو پھر جو وعید ہے وہ تم پر آ کر کے رہے گی. اگر تم مومن ہو تو مت آگے چرچا کرنا. اگر مومن نہیں ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے، تو آگے چرچا کرنا. ہم لوگ تو اللہ کو مانتے، اللہ کے نبی کو مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی بات آئے ایسی تو ہم کو چرچا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے تمہارے آیتوں کو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں. یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک عذاب ہوتا ہے، کسی کو مارو، عذاب ہے یہ، لیکن ایسا عذاب جس میں درد ہوگا. ایک عذاب ہے کھڑے رکھو، ایک عذاب ہے پانی پینے کے لیے نہ دو، ایک عذاب ہے کھانا کھانے کے لیے نہ دو، مختلف قسم کے عذاب ہے. ایسے لوگوں کو جو برائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں کو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا عذاب ہوگا جس میں درد ہوگا. علم کہتے ہیں درد کو، علیم کہتے ہیں سیویئر پین، بہت ہی زیادہ درد، پین فل پنشمنٹ ایسے لوگوں کو ملے گا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. ان کو کفی دنیا میں یہ دردناک عذاب ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہم لوگ جانے انجانے میں مددگار بن جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا. یہ عذاب جس میں درد ہونے والا عذاب آئے گا. کورونا ہو جائے گا یا پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، پٹائی ہوگی،
یہ درد ہوگا، اس طرح دنیا میں عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ ان سے احکام سمجھ میں ہمارے آگے ایک اور بات اس میں سمجھیے آپ، حضرت ان لوگ صحابہ کرام نے تو معافی مانگ لی اور ان کو سزا ہوئی، اللہ نے مغفرت کا اعلان بھی کر دیا ان کے لیے۔ ایک اور بات، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھایا کرتے تھے، چونکہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور بیٹی بہت پریشان ہوئی، حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے، ان کی ماں بھی عائشہ کی ماں بھی پریشان ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کم سے کم مصطح کو تو خاموش رہنا چاہیے، میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں، ان کی خبرگیری کرتا ہوں، جو میری مدد نہیں کرتے، وہ میری بیٹی کی طرفداری نہیں کرتے، وہ منافقوں کا منہ نہ بند کرتے، تو کم سے کم چپ رہتے، تو وہ بات کو آگے بڑھانے میں مددگار بن گئے۔ تو اب میں ایسا کروں گا، ان کو جو خرچہ دیتا تھا، ان کی جو خبرگیری کرتا تھا، وہ خرچہ نہیں دوں گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، بہت دل بڑا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، صحابہ کی زندگی میں لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آگے میں چھوڑ کے دو آیتیں بول رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں نے نہیں پیش کیا تھا، کہ جو لوگ تم میں سے وسعت والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا، کہ یہ قسم کھا لیں اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی، کہ اب نہیں دیں گے ہم۔ وہ مہاجر بھی تھے اور کیا تھے، مسکین بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، ان کو دینے سے انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نہیں دیں گے۔ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسے فطری بات ہے یہ، یار دشمن کی صف میں ہمارے اتنی بڑی بےعزتی کر دی ایسا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان لوگوں کو چاہیے جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اور احسان کرنے کی صلاحیت دے رکھی، استعداد دے رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو معاف کریں اور درگزر کریں۔ ایک بات، دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نازل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں اور اب ہم ڈبل اپنے مصطح کو دیں گے، اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ اتنا بڑا زخم لگا دل پہ، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ دار کا خیال رکھنے کے لیے اب ڈبل خرچہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی طرف سے ناسمجھی نادانی بھی ہو جایا کرتی ہے، تو ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا ہی وہ جوتا ڈھوتے رہے، ہمارا جھنڈا توکتے رہیں، بلکہ اللہ کی ہم کو اجر لینا ہے۔ اس لیے اگر غریب رشتہ دار غلطی کر دیں، نادانی کر دیں، اتنی بڑی غلطی کر دی، پھر بھی ہم ان کی مدد کرتے رہیں، ان کا تعاون کرتے رہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، تو جو پہلے نیکیاں کر چکا ہے اس غلطی کی بنیاد پر پہلے کی نیکیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، پہلے کے کاموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ غریب رشتہ دار اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، وہ مہاجر ہیں اور پھر بدری صحابی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کا معاملہ ہو گیا تعاون کرنے کا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو لوگ فوراً یاد دلاتے کچھ لوگ کہ یہ حسان وہ تہمت لگائی تھے نا، بعد میں بات پڑھی تھی، تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتی تھی کہ یہ بدری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیا کرتے تھے، اشعار میں دفاع کیا کرتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، ان نیکیوں کو مت بھولو۔ اس غلطی کی وجہ سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ نادم ہو جائے تو اس غلطی کی بنیاد پر اس سے دوری نہیں بنانی چاہیے، اس کی دیگر اچھائیوں کی یاد رکھنا چاہیے، ہمارے رشتہ ناتا جو ہیں ان کا برابر خیال رکھنا چاہیے۔ تہمت کے سلسلے میں ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، اس میں تو ایک عورت ہے اور مرد دو ہیں، لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، عورتیں زیادہ رہتی ہیں، کسی پر تہمت لگ جائے تو ان کے پیٹ میں بات ہضم ہی نہیں ہوتی، ایک کیڑا ہونٹ پہ کاٹنے لگتا ہے، سب جگہ بتاتی چلی جاتی ہیں باتوں کو۔ معاملہ کیا ہوا یہ تو ان کو علم نہیں، تحقیق نہیں۔ اگر معاملہ سچ مچ ہو جائے، برائی کا معاملہ سچ مچ ہو جائے، تو بھی جب تک 4 گواہ نہیں پیش آئیں اس وقت تک آگے بیان کرنا عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
کچھ لوگ جو اس برائی کو، سماج کے غلط اثرات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف ان لوگوں سے جا کر کے کہا جائے گا کہ محلے میں ایسی غلطی ہو رہی ہے، فلاں گھر میں ایسی غلطی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ پرچار نہیں کیا جا سکتا ہے، پرچار کرنا گناہ ہے، صرف روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔